ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کریں بتائیں کہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر کمانڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے لیے پرامن رہنے کا پیغام جاری کیا ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے سوگوار دن ہے اور اس پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرامن رہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار ہے۔ پاکستان کی سرزمین اس وقت عالمی بالخصوص صہیونی سازشوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے۔ ہماری سرحدوں پر مسائل ہیں، ملک میں دہشت گردی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے تناظر میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی ہے۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے تناظر میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار ہے۔ پاکستان کی سرزمین اس وقت عالمی بالخصوص صہیونی سازشوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے۔ ہماری سرحدوں پر مسائل ہیں، ملک میں دہشت گردی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کو بتائیں اس وقت کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران پر ہونے والے حملوں میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ ایرانی اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے دارالحکومت تہران، اصفہان، تبریز، قم اور قرج میں حملے کیے گئے۔ تہران کے مضافات میں میزائل حملوں کے بعد دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے دیکھے گئے، تاہم اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ جبکہ یہ بھی بتائیں کہ علامہ سید ناصر حسین نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے تناظر میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار ہے۔ پاکستان کی سرزمین اس وقت عالمی بالخصوص صہیونی سازشوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں سرکاری عمارتوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایرانی عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کی تیاریاں کر رہا ہے، ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا ہے۔ برطانیہ میں بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ جی ہاں، برطانیہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانوی طیارے مشرق وسطیٰ میں آسمان میں موجود ہے اور برطانیہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ برطانوی طیارے مربوط علاقائی دفاعی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، ضروری ہے کہ کشیدگی کو کم کر کے مذاکرات کی طرف لوٹا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرمنی، فرانس اور خطے کے دیگر رہنماؤں سے بھی بات چیت جاری ہے۔ جارے کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ ایرانی فوج کا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، جارے کو ہر صورت سزا دی جائے گی، ایسا کہنا ہے ایران کا۔ ایران نے کہا کہ ہر صورت سزا دی جائے گی۔ ایرانی فوج کا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملک کی قیادت پر حملہ ایک سنگین اقدام ہے اور اس کا بھرپور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارے کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے اور دشمن کو اس اقدام کی قیمت چکانا پڑے گی۔ پاسداران انقلاب گارڈز نے بھی واضح کیا کہ رہبر اعلیٰ کے قاتلوں کو سخت فیصلہ کن اور افسوسناک سزا دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے شہید ہونے کی تصدیق کی، جس کے بعد فوج کا یہ فیصلہ سامنے آیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنہئی ہفتے کو ہونے والے امریکی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے تناظر میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنہئی پر امت مسلمہ سوگوار ہے، ان کی شہادت پر ہم سوگوار ہیں۔ پاکستان کی سرزمین اس وقت عالمی بالخصوص صہیونی سازشوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے۔ ہماری سرحدوں پر مسائل ہیں، ملک میں دہشت گردی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں۔ اس وقت سید علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے تناظر میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک بہت بڑا سانحہ، عالم اسلام اپنے رہنما سے محروم ہو گیا۔ ایرانی قوم کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے مظلوموں کو اس شہادت کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی سرزمین پڑوس کے مسائل کے ساتھ عالمی سازشوں، خاص طور پر صہیونی سازشوں کے تحت ایک مرتبہ پھر بدامنی کا سامنا کر رہی ہے۔ ہماری سرحدوں پہ مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے منڈلاتے ہوئے بادل ہیں۔ ایسے میں وہ جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے، اس محبت کا اظہار جس انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم میں ضم کر دیں۔ یہ جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑا سانحہ، عالم اسلام۔ شہنشاہ حسین نقوی نے پیغام دیا پاکستانی عوام کے لیے۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے تناظر میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی ہے۔